پر 12 کا تھوڑا سا حصہ بھی رہ گیا جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ تو البتہ ضرور کروں گا میں تمہاری دور کر دوں گا، یعنی کیا تم سے دور کر دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، یعنی کس صورت میں؟ جو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، وہ تمام اعمال کریں گے جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں کہ چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتوں کا، اور جنت کا مطلب ہے باغات، یعنی ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے چلتی ہوں گی نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا، یعنی کفر کا مطلب ہے انکار کیا اللہ کے احکامات سے، اس کے بعد تم میں سے، یعنی اس کے بعد جس نے کفر کیا، ان تمام احکامات کو ماننے سے انکار کیا، تو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا، یعنی اللہ کے راستے سے وہ بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کر پایا۔ تو اس کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے اپنے عہد کو ہم نے لعنت کی ان پر، یعنی اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اس کو توڑ دیا، جب اس کو پورا نہیں کیا تو ہم نے لعنت کی ان پر، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ یعنی دلوں کو سخت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے مرضی پیغامات پہنچا لیں، وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، ان پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو اپنے اصل مقامات سے۔ یہاں پہ مراد ہے کہ تورات میں جس جگہ پہ آیات رجم تھی، تو ایک مرتبہ کسی شخص کے متعلق جب فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اور ایک ایسا شخص جو اس وقت تورات کا عالم تھا اور پھر وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تورات کی تو اس میں آیات نہیں ہیں۔ لیکن جب اس شخص کو پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اس نے فوراً بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے، اور تورات میں وہاں پہ آیات رجم موجود تھی۔ تو یہاں یہ مراد ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ اپنی پسند کی تحریف کرتے، تبدیلیاں کرتے، جن احکامات میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ان کو مانتے، اور جن میں ان کو اپنا فائدہ نظر نہ آتا وہ اس کو ہاتھ رکھ لیتے، چھپا لیتے، یا اس سے انکار کر دیتے۔ اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس سے جو کہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی، یعنی اب وہ حصہ، اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جو ان کو احکامات دیے گئے تھے وہ ان حصوں پر عمل کرتے تھے جو ان کے فائدے کے لیے ہوتے تھے، اور ان حصوں سے انکار کر دیتے تھے جو کہ ان کے فائدے کے لیے نہیں تھے۔ یہاں پہ ان سے مراد یہی ہے کہ وہ کسی حصے کا انکار کرتے اور کسی حصے کو وہ بھلا دیتے، اور وہ نصیحت کیے گئے اس کی، یعنی کس چیز کی نصیحت کیے گئے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آیت کو مکمل کرتے ہوئے۔ ولا تزالو، اور آپ ہمیشہ تتلیو باخبر پاتے ہیں، علی خائنۃ، خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فعفو پس معاف کرو، عنہم ان کو، وصفحوا وصفہ اور درگزر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، المحسنین سب احسان کرنے والوں کو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تتلیو اطلاع، مطلع اور اطلاعات، علا الاعلان العموم اور علیحدہ، خائنتاً خائن امانت میں خیانت، فعفو معافی، عفو درگزر، یحبو حب محبوب اور محبت، محسنین احسان اور محسن کے لیے بولتے ہیں۔ رب کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، لا تزالو آپ ہمیشہ، وصفہ درگزر کرو، یعنی آیت نمبر 13 میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہیں ان کی طرف سے خیانت کی، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہیں، کچھ پر نہیں لاتے، کچھ سے انکار کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے خیانت کی، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، یعنی یہ کہا گیا کہ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں، باقی زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں ان لوگوں میں سے۔ پھر بس کیا کہا گیا ان کے لیے؟ پس معاف کرو ان کو، یعنی ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ پس معاف کر دو ان کو اور درگزر کرو، یعنی ان کے لیے درگزر کر دو ان کو، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی معافی کو اور درگزر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیت پہ اس طرح کے احکامات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور پھر فعفو وصفحوا یعنی دوسروں کو معاف کرنا اور ان کو درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں جو فعفو وصفحوا کے کلیے پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ آیت کے آخری حصے میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں پر احسان کرنے والا بنائے، اپنے احکامات کو بجا لانے والا بنائے، اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور قرآن کا فہم دے ہمیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔